أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. محرم کی 10 تاریخ کو کربلا دے میدان دے اندر نواسہ رسول راکب و بردوش رسول امامنا فی الدین حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنے اور ایک ڈبے کے منہ پیچھے کرتے ہیں بھائیوں سمیت اپنے بھتیجے سمیت اپنے بیٹے سمیت اور اپنے کئی احباب و انصار سمیت محرم دی 10 تاریخ کو شہادت دا سب نے جان پیتا. یہ گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں. اس گھرانے میں بڑیاں عزتاں عظمتاں رفعتاں اور بلندیاں اللہ نے عطا فرمائی. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ شرف حاصل ہے کہ اس دنیا جو جڑے ویلے وہ آئے انہوں دے پیٹ
جیڑی سب تو پہلے غذا پہنچی وہ میرے نبی دا لعاب مبارک۔ میں بیان کر دیتا تساں سن لیا۔ اس دی ذرا تہ وچ اترو۔ میرے نبی دا جڑا لعاب ہے یہ کوئی معمولی شے؟ اے خیبر چو حضرت علی دی اکھ تے لگ جائے تا اکھ ساری زندگی نہ دکھے۔ اور اگر اے لعاب غار دے اندر ابو بکر دی کھری تے لگ جائے زہر دا اثر ختم ہو جائے۔ اور میرا نبی اپنی لعاب کوڑے خوہ وچ سٹے تے کوڑا خوہ ہی میٹھا ہو جائے۔ ہن ذرا غور کرو، حضرت حسین دی خوش قسمتی دا، خوش بختی دا، فضیلت دا سب تو پہلی غذا جیڑی انہاں دے پیٹ وچ گئی او میرے آقا دا لعاب مبارک۔ کئی مرتبہ میرے آقا انہاں نو جھولی چا کے آکھدن افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننھا حسین منہ کھول دیں اور میرے آقا اپنی لعاب اس دے منہ چ پا دیں۔ اے گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں، بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ تھوڑی جی گل میں اس دے بارے اگاں کرتا ہوں، لیکن اس تو پہلے میں ایک گل کر لوں۔ جنہ لوگوں نے کربلا دے اندر حضرت سیدنا حسین اور انہوں دے گھرانے نو شہید کیتا اور جنہ نے اس دا حکم دیتا اور جڑے لوگ اس تے خوش ہوئے یا ہن خوش ہیں یا اشارے کنائے نال کسی طریقے نال بھی اس واقعہ ملوث ہوئے انہاں ساریاں تے رب دی لعنت ہوئے۔ بولو میرے نال ذرا زور نال بولو۔ جنہ لوگوں نے اس گھرانے نو شہید کیتا، کربلا چ ظلم کیتا، اس دا حکم دیتا، اس تے خوش ہوئے، جڑے لوگاں نے اس گھرانے نال اے سلوک کیتا او لوگ ملعون ہی ہو سکتے ہیں۔ انہاں ساریاں تے رب دی لعنت ہے کہ او شخصیت کوئی معمولی نہیں۔ او پیدا ہوئے تو انہاں دے کانے چ آذان میرے نبی نے آکھی، انہاں دا نام میرے نبی نے رکھیا، انہاں نو گھٹی میرے نبی نے لائی، انہاں نے میرے نبی دے کندھیاں تے سواری کیتی، میرے نبی نے انہاں نو جھولی چ اٹھایا اور میرے نبی نے فرمایا حسن حسین دونوں میرے دنیا دے پھل لین، اور میرے نبی انہاں نو سونگ رہن، انہاں نو چوم رہن، انہاں دی زبان چوس رہن۔ اے جڑے لوگ آدن نا
کہ حضرت حسین دے بچپن دے واقعات تا لب دن کہ پیدا ہوئے تکے معاملہ ہویا، کنجے گھٹی لگی، کنجے آزان آکھی گئی، پھر انہاں دے واقعات لب دن کربلا چ تے عمر انہاں دی ہے 58 سال، جلے شہید ہوئے تو عمر کتنی ہے 58 سال، تے نبی پاک جلے وفات پائی تا انہاں دی عمر تقریباً 6 سال، اے درمیان والے 52 سال انہاں دی سیرت بھی کدی کسی دسی ہے؟ بولو بول دے کیوں نہیں؟ نہ تسا کدی پچھی علماء کو لوں بھئی یا تا 6 سال دی گل کر دیو جڑی بچپن دی گل لے، وقت گل کر دیو کربلا دی، اے جڑے درمیان دے 52 سال ہیں انہاں دی انہاں دی کوئی سیرت، کوئی عظمت، کوئی خدمت کدی کسی ذکر کیتی؟ ایک طبقے نے آکیا بھئی انہاں تا بس کربلا دے گئے اسلام نو بچا لیا، اور جڑا سادہ طبقہ ہی انہاں آکیا بس درمیان کوئی شے نہیں لبدی جی، نہ کوئی جنگ، نہ غزوہ، نہ لڑائی، نہ کسی جنگ شرکت، اے سب غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کئی جنگاں دے اندر شامل ہیں، جڑیاں جنگاں حضرت عثمان اور حضرت عمر دی خلافت دے اندر لڑیاں گئیاں، تاریخ نے اس کو ذکر کیتا، غزوات شامل ہیں، جنگاں شامل ہیں، کفار نال او لڑن، انہاں دی خدمات ہیں۔ قسطنطنیہ جڑا اج کل استنبول اکھاندا، ترکی دا شہر استنبول، اس تے جڑا پہلا حملہ ہویا اس دے وچ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں کہ کوئی نہ شامل ہیں اس لشکر دے اندر جڑا استنبول تے حملہ ہویا، اور جس لشکر دے بارے میرے نبی نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون علی مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا مغفور لہم، وہ بخشایا ہے۔ اس لشکر حضرت حسین شامل ہیں، حضرت عمر دے زمانے جنیاں جنگاں ہوئیاں اس حضرت حسین شامل ہیں، حضرت عثمان دی فتوحات اور جنگاں دے وچ حضرت حسین شامل ہیں، حضرت علی دیاں جڑیاں جنگاں ہوئیاں انہاں جنگاں دے اندر حضرت حسین شامل ہیں۔ او بہادر ہیں، جری ہیں، کفار دے خلاف او لڑدے رہے، میدان وچ رہے، خدمات انہاں دیاں خدمات، لیکن جڑی میں گل اج گجرال وچ کرنا چاہنا نا او میں ایک کرنا چاہنا، اگر تسا میرا تھوڑا جہا ساتھ دیو، گل میں ایک کرنا چاہنا کہ حضرت حسین دیاں جتنیاں خوبیاں میں ذکر کیتیاں یا خطیب ذکر کر دیں، ایو ذکر کر دینا بھئی پیدا ہوئے تا گھٹی میرے نبی نے لائی، کانچ آزان میرے نبی نے آکھی، موڈیاں تے میرے نبی نے چایا، جھولی چ میرے نبی نے کھڈایا، انہاں دا نام میرے نبی نے رکھیا۔ ایو ساریاں گلاں خطیب کردے رہندے نا، میں بھی اج کیتیاں، علماء کردے رہندے، شیعہ ہوویں سنی ہوویں، ایو خدمات ذکر کردے نا، ایو شرف ذکر کردے۔ بندیال بھی آکھنا چاہندا اے ساریاں عظمتاں جیڑیاں علماء بیان کردیں، خطیب بیان کردیں، اے ساریاں عظمتاں ثانوی درجے دیاں۔ ہن منے بھی سمجھانا پوس بے ثانوی کس نو آدن؟ ثانوی دا کہ میں نا دوسرا درجہ، اے ساریاں عظمتاں دوسرے درجے دیاں۔ تسا حدیث دیاں کتاباں پڑھو، تاریخ پڑھو، کیا میرے نبی نے کسی اور بچے نو گھٹی نہیں لائی؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نو گھٹی نہیں لائی میرے نبی نے؟ انہاں دا نام میرے نبی نے نہیں رکھیا؟ ہورو صحابیاں نو تا گھٹی لائی میرے نبی نے، بچیاں نو گھٹی لائی۔ اے ساریاں عظمتاں جیڑیاں علماء تے خطیب بیان کردے رہندن، اے حضرت حسین دیاں ساریاں عظمتاں دوسرے درجے دیاں، ثانوی درجے دیاں۔ حضرت حسین دی
سب تو پہلی عظمت ہے کہ وہ میرے محمد دا صحابی ہے. اصل عظمت دی گل لے کہ وہ میرے نبی دا کیا ہے. پھر تساں آکھو جس نو اساں اردو چاہتے ہیں سونے پہ سہاگا تے عربی چاہتے ہیں نور علا نور، روشنی دے اتے روشنی، سونے پہ سہاگا. ہن تساں آکھو او صحابی بھی ہے پھر میرے نبی دا نواسا بھی ہے، صحابی بھی ہے پھر میرے نبی نے اس نو گھٹی بھی لائی، او صحابی بھی ہے پھر میرے نبی نے انہاں دا نا رکھیا، او صحابی بھی ہے پھر میرے نبی نے جھولی چو کھڈایا. اول عظمت جیڑی ہے او صحابی ہونا ہے، صحابی ہونا. پھر میں وہ گل کرسا بھئی میں بیان کر لیا تساں سن لیا تے میں انہیں سمجھیا بھئی میں گجرالے دے قبرستان چاہے بیٹھا، یہ تو اللہ دا گھر لیکن تساں بنایا قبرستان ہے. لیکن تواڈے تے من شکوہ کو نہیں، گرمی بڑی ہے تے میرے تے بھی شکوہ نہیں کرنا. میں راتی 3.25 گھنٹے تقریر کی تھی، پھر میں جمعے تے بھی 1.25 گھنٹہ تقریر کر کے آئے. یہ کوئی گراری تو ہے نہیں، مشینری بھی کوئی نہیں. تے تساں میرے نال تھوڑا جا بولو تے میں تھوڑی جی گل کر لے، تھوڑا جا میرے نال بول سو تے میں گل کر لے. اصل عظمت یہ ہے کس طرح کہ بعد چانے والی پوری امت، اس پوری امت کون ہیں؟ تابعین، جنہوں نے صحابہ نو ویکھیا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین نو ویکھیا، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء. اس سچ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اس دے وچ ابن حجر، ابن کثیر، ابن اسیر، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، امت دے علماء، فقہاء، امت دے مفسرین، محدثین، شب زندہ دار، تہجد گزار، اے بعد چانے والی پوری امت ایک دوے دے اتے تلے کھلوندی چلی جاوے. کعبہ دے رب دی قسم حضرت حسین دے پیران دے تلوے نو ہی ہاتھ میں لا سکتا. وجہ بولو نا، وجہ یہ نہیں کہ گھٹی میرے نبی نے لائی، اے وجہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ میرے نبی دا اور صحابیت دا جڑا درجہ ہے اس نو بعد والی امت نہیں پہنچ سکتی. اے جڑا صحابیت اللہ مقام حضرت سیدنا حسین نو حاصل ہے اللہ دے فضل و کرم نال. اس دے بارے میرے نبی نے فرمایا مرانی او را مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے چہرے پرانوار کو دیکھا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دی. صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے چہرے پرانوار کو دیکھا، رب نے اس پر جہنم کی آگ، بولو تو صحیح ہے. بڑی عظمت نہیں؟ بڑی عظمت. ایمان قبول کرن تو بعد آقا دا چہرہ ویکھیا، جہنم دی آگ حرام، بڑی عظمت ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا حالے کتھے؟ حالے میں اپنے صحابہ دی عظمت نو ہور اجاگر کرنا چاہوں. یا رسول اللہ اس تو بد کے آکھنا نے اے بڑی عظمت ہے. جس نے ایمان قبول کرن تو بعد تواڈے چہرے نو ویکھیا جہنم دی آگ حرام، اے بڑی عظمت ہے. اس تو اگنا کیڑی گل کرنی نے؟ میرے نبی نے فرمایا او را مرانی، جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے.
یہ تھوڑا تھوڑا جہا ذوق ہوئے تو میں خطیبانہ ترجمہ کرنا چاہوں. بولو ذرا کرو ترجمہ. مرانی اور مرانی، فرمایا جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد میرے چہرے پرانوار کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے حبشے کے بلال کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے. ہن بولو دونوں چہریاں کوئی فرق نہیں. بولو تو صحیح ہے. کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ؟ کوئی نسبت جوڑو یار. کوئی کروڑ تے ہک دی، کوئی صحرا تے ریت دے ذرے دی، کوئی سمندر تے قطرے دی، ہے کوئی نسبت؟ کتھے میرے نبی دا چہرہ؟ ہر طبقے دے لوگ آئے اسے، دوسرے مسلک دے ساڈے بھائی آئے اسے. سنیے وہابی کے آخ دی اے کربلا کیے بیان کر. او دوست میری ذرا گل توجہ نال سن. ساڈے متعلق انہوں نے دسیا گیا ہونا بھی یہ تو نبی نو مندے ہی نہیں، یہ تو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں. کتھے میرے نبی دا چہرہ تے کتھے بلال دا چہرہ؟ خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں. میرے آقا دا چہرہ او چہرہ ہے کہ میرا نبی فرش تے بہ کے چہرہ آسمان دی طرف اٹھا دے وے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دینا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ. کتھے میرے نبی دا چہرہ جس چہرے نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھن لگ جائیں. حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیاں دا بڑا عالم آئی، مدینے سب تو بڑا عالم آئی یہودیاں دا. میرے نبی مدینے چاہے نا وہ اپنے چھت تے چڑھ گئے، تلے ہجوم آئی. یوں ہی میرے نبی دی سواری آئی نا اس گلی تے یہودیاں دے اس عالم نے عبداللہ ابن سلام نے چہرہ پر انوار نو ویکھیا نا، تورات دے ورق کھلن لگے، تورات دے ورق کھلن لگے. نال کھلوتیاں نے پھپھی اس نو کوڑی مار کے آدن، پھپھی من موسیٰ دے رب دی قسم ہے اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا، اے چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا. میرے نبی دا چہرہ ہوا ہے جس نو ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ دین. کلمہ جدہ میرے نبی مدینے آئے نا تے مدینے دے ارد گرد جڑے دیہات ہیں اتھے رولا پہ گیا. میں مدینے چ ایک نبی آیا، وہ آدھا میرے تے قرآن اتردا، میں اللہ دا نبی ہاں. کچھ لوگ آدھے نے سچ بول رہا، کچھ لوگ آدھے نے الیاذ باللہ اے رب تے بہتان بن رہا، کوئی نبی نہیں. وہ دیہات والے پنڈ والے جڑے لوگ ہیں نا انہاں اپنے چوں ایک سیاںا بندہ، سمجھدار بندہ، پڑھیوں دا بندہ، انہاں آکھیا تو وانیو مدینے آپ تحقیق کر کے آ بھئی یہ دی حقیقت کیا ہے. اگر واقعی وہ سچا نبی ہے کلمہ پڑھیے، اور اگر سچا نبی نہیں پھر چھوڑو، تو تحقیق کر کے آ. یہ تاریخ دی گل نہیں، حدیث دی گل ہے. وہ سیاںا بندہ، بزرگ بندہ وہ مدینے آیا، وہ مسجد نبوی چ آیا. اس پوچھیا تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دے سوال نال تساں کوئی گل سمجھو؟ کوئی سمجھ نہیں سمجھ. او دا سوال دس رہا کہ میرے نبی دی کوئی الگ نشستگاہ نہیں ہوندی، کوئی منجا ہوئے، تکیہ ہوئے، اگو صحابہ انج کر کے کھلوتے ہون تے نبی پاک انج لگیں تے ہو؟ کوئی نہیں. اگر انج ہوئے تو اس نے پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں.
یہ سارا اجمی اسلام ہے، یہ سارا اجمی اسلام ہے۔ ایڈا سارا چھوڑ باہر نکلے پیران دا تے چٹیاں داڑیاں لے نہیں کھلوتے ہوں، یہ اجمی اسلام، یہ وہ اسلام نہیں جڑا میرا نبی لے کے آئے۔ ان کوئی حالت نہیں، اگر ان حالت ہوندی اس نو پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے نبی تے انج رانے ہیں، صحابہ دے وچ رانے ہیں، وہ تساں نہیں سنیا بھائی نبی پاک جا رہے ہیں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں میں کدی کدی بے ہوش ہو جانا ہے بھوک نال، لوگ سمجھتے ہیں مرگی ہے تے میں پیا بھوک نال بے ہوش ہو۔ حضرت ابو بکر گزرے، میں ایک آیت دا میں نہ پوچھیا، آیت دا مفہوم ہے آئی بھائی بھوکیاں نو کھانا کھوایا کرو، انہاں مانا دسیا گھا ٹر گئے۔ حضرت عمر آ گئے، میں آیت دا میں نہ پوچھیا، انہاں مانا دسیا گھا ٹر گئے۔ آمنہ دا لال آ گیا صلی اللہ، میں آیت دا مانا پوچھیا، نبی پاک مسکرائے فرمایا لگدا بھوک لگی ہے ٹر میرے نال، ٹر میرے نال۔ میرے نبی نے مرید نو نال لیا، ہوں میں جان کے مرید دے لفظ بولے، واقعی اصل مرشد تو میرا نبی ہے، مرشد ہے تو میرا نبی ہے، ٹر میرے نال۔ میرے نبی نے گھر بندہ بھیجیا، گھر کوئی شے کھان دی ہے تو بھیجو، میرے مرید نو بھوک لگی ہے۔ میں تو بڑی گلاں کر رہا تم سمجھ نہیں آ، کہیں گھر بندہ بھیجیا مرشد کہندے واسطے، اتو دودھ دا پیالہ آ گیا، حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گیا بے دودھ دا پیالہ آ گیا، رج کے پیواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا او صفے دے جڑے طالب علم ہیں نہ انہاں نو بلا کے لیا، او ہن 100 دے قریب، میں آکھیا ایک پیالہ مین لگیے بھوکھو، او 100 بندے کون پیسی؟ پھر میرے دل وچ آیا بے شروع تو میرے تو ہی کرنا نے تے جے بچ گیا تو اے بھی پی لے سن، یہ لے میں بلا کے لے آیا۔ نبی پاک نے فرمایا انہاں نو پیوا، انہاں نو پیوا۔ میں پیوامنا شروع کیتا، صحابہ پیندے چلے گئے، پیندے چلے گئے، پیالے چ ایک گھٹ دا فرق نہ، اخیر تے بچا میں نبی فرمایا ابو ہریرہ پی، میں پیتا، آپ نے فرمایا اور پی، میں گلے تک رج گیا۔ اس میرے جملے تے غور کرنا تو سن، سب سے آخر میں مرشد نے پیا، کچھ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو، ان ہوندے نے پیر، مرشد ان ہوندے نے، پہلے مریداں پیتا اور سب سے آخر میں مرشد نے پی۔ اس پوچھا تم میں محمد کون ہے؟ صحابہ کے بیٹھن، اس نے میرے نبی دے چہرے نو ویکھیا، توانوی تجربہ اسی تے منوی تجربہ، کئی کئی جٹ ہوندے ان پڑھے لیکن پڑھے ہوندے آدمی ہوندے، انجیاں ڈوراں برادریاں سلجھا دیندے، مسئلے حل کر دیندے، انہاں نو خدا دی طرفوں دانائی سمجھ فہم حاصل ہوندا۔ لیکن اے جڑا بزرگ ہے نا، جڑا تحقیق کرن آیا، میں اس دی دانائی تے فہم تے فراست تے سمجھ تے حیران ہاں۔ اس نہ میرے نبی دا بچپن ویکھیا، نہ میرے نبی دا لڑکپن ویکھیا، نہ میرے نبی دی جوانی ویکھی، نہ میرے نبی دی امانت ویکھی، نہ دیانت ویکھی، نہ رات نہ دن نہ نار رہا، صرف میرے نبی دا چہرے پرانوار ویکھیا اور ویکھ کے آکھیا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کلمہ پڑھ لی۔ میں ساری حدیث اس واسطے پڑھ رہے ہوں کہ آخر دے وچ میرا مقصد حاصل ہو رہا، میرا مقصد میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے اس
آکھیا یا رسول اللہ میں جٹ آدمیاں دیہاتی لمیاں چوڑیاں گلاں نہ جاندا، میں تا کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دسو جس تے میں عمل کراں تے رب جنت دے دروازے کھول۔ جٹ آئی نا، جٹ کی گل کی تھی۔ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ۔ کلمہ تا پڑھ چکے آئی، پہلا رکن تا ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کیا کہا 5 وقت دی نماز پڑھ۔ کوئی نفل نہیں دسے تہجد پڑھ فلانے نفل پڑھ، نہ 5 وقت دی نماز پڑھ، رمضان کے روزے رکھ، کوئی نفلی روزے نہیں دسے فلانے دن دا روزہ رکھ فلانے دن دا روزہ رکھ، ہر مہینے دے اتنے روزے رکھ، نہیں دسے، صرف فرضی روزے دسے۔ مال پر زکوٰۃ لاگو ہو جائے تو مال کی کیا دے؟ اللہ کا حق ادا کر۔ یہ لو آیا ہی نا حج فرض نہیں ہوئی، اس حدیث حج دا کوئی ذکر نہیں، حج فرض ہی نہیں ہوئی، آپ نے نہیں دسے، صرف فرض دسے، کلمہ 5 وقت دی نماز رمضان دے روزے تے زکوٰۃ فرض ہو جائے تو مال کی۔ اے سن کے اگو جیڑی اس جٹ گل کیتی نا او بڑی زبردست، ہن میں اس دی تشریح کراں، تساں پڑھے لکھے لوگ ہو، علماء دیاں تقریراں سنتے رہندے ہو، اللہ کرے تساں سمجھ جاؤ، آمین تا آکھو یا اپنے تے اعتماد کرو، آکھو جی بیان کرو، اساں سمجھاں گے انشاءاللہ۔ ہے تو وہ جٹ آیا بھی پہلی بیری ہے، اس تو پہلے اس نے صحبت بھی نہیں ملی، میرے نبی کو بیٹھا بھی نہیں، میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، 5 وقت دی نماز پڑھ، رمضان دے روزے رکھ، مال دی زکوٰۃ دے، اس کا کیا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، من اللہ دی قسم جو کچھ تسا آکھیا اوہ کچھ کرے سا، نہ اس تو گھٹے سا نہ بڑھے سا۔ پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اس جٹ نو پہلے دیاڑے سمجھ آ گئی بے دین نا کس دا ہے، جس تے محمد عربی دی مور، انہوں سمجھ آ گئی دین اے نہیں بے میں بدھائی کھلوتا ہوں، تو بدھائی کھلوتا ہوں، او عالم بدھائی کھلوتا ہوئے، اے بھی نیکی دا کام میں تے اے بھی نیکی دا کام میں، اے درود پڑھ رہے ہیں تے کلمہ پڑھ رہے ہیں تے نیکی دا کام میں، اے نیکی دے کام تو روک رہے ہو، درود تو منع کر رہے ہو۔ اس نو پہلے دیرے سمجھ آ گئی نیکی کسی دے دسن نال نیکی نہیں ہونی، نیکی اوہی ہونی ہے جس تے محمد عربی دی مہر صلی اللہ، اس تو ہٹ کے کوئی نیکی۔ بولو جتنے سمجھدار تے پڑھے لکھے لوگ نوجوان من نظر آ رہے ہیں، بولو اے شریعت بناونا کہندا کام میں، اللہ بھیجیندا تے نافذ کون کریندا؟ تے جڑا بندہ اس دے وچ اضافہ کریندا وہ دسنا چاہندا نا میں بھی نبی ہاں، وہ دسنا چاہندا نا کہ من بھی اتھارٹی حاصل ہے، نبی پاک تو نہیں دسی لیکن میں دس رہا اے بھی نیکی دا کام نے تے اے بھی نیکی دا کام نے۔ نہیں، نیکی وہ ہے جس کام پر میرے نبی کی مہر ہے، جس تے میرے نبی دی مہر نہیں وہ نیکی کتنی بھی خوبصورت ہو۔ ایک بندہ جعلی نوٹ بنائے، نقلی نوٹ 1000 روپے دا، بازار چ لے جائے، دکاندار نو دے، چل سی، دکاندار آکھے جعلی ہے نقلی ہے نہیں چلتا۔ ہوں دیہاتاں دے وچ بھی نا کوئی
ایسے لوگ نہیں، سارے تو پڑھے لکھے لوگ ہو، میرے اشارے نو سمجھو، خدا دا نام نے سمجھو، وقت نہیں نا میں وضاحت کراں، سمجھ جاؤ۔ دکاندار آکھیا جعلی نکلی نہیں چلدا، اگوں نکلی نوٹ چلان والا دا نہ چلن دی دلیل دے، کیا دا نہ چلن دی دلیل دے، کاغذ چنگا نہیں نہ چلن دی دلیل دے، رنگ چنگا نہیں نہ چلن دی دلیل دے، قائد اعظم دی تصویر سونی نہیں نہ چلن دی دلیل دے، دکاندار دا پاگل اتھے کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلدا، حکومت دی مور چل دیئے، بندیالوی آدھا دین دے معاملے تیرے میرے بابے دی گل نہیں چل دی، محمد دی مور چل دی صلی اللہ جس تے مور ہوئے گی او مسئلہ چلے گا، انج نہیں بے میں اس نے نیکی بنا دی۔ تو آدھے مسجد عید دا دہاڑ ہوئے تے عید دی اذان ہے، سوچ لو تکبیر تو ہے نا، اور متاں تساں پچھلیاں صفحہ کھلوتے ہو تے ہوندی ہوئے، ہر عید دی نماز ہوتے پچھو آواز نہیں لیندے، استاد جی ذرا عید دا طریقہ دسیا ہے، اساں نویں مسلمان ہوئے ہیں، ہر عید دے ہوتے تو ہم طریقہ دسینن، وجلے دوئی رکعت ہوندی ہے نا تے رکوع تو پہلے تکبیرہ آندیاں نا، وہ تواڈی حالت ویکھن والی ہوندی، کوئی رکوع چ پیا تے کوئی سجدے چ پیا، امام صاحب تکبیراں آکھ رہے، عید دی اذان ہے کوئی نہیں نا، اگر اس مسجد دے اندر عید والے دہاڑے مؤذن سپیکر کھولے، مولانا فرمان پورا والیوم کھول، صبح 7 بجے اذان دے اذان، مسجد چو آواز آئی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آواز گونجی محلے چ، نتیجہ خدا دی قسم ہے محلے دیاں زنانیاں بھی آکھنا بے مولوی پاگل ہو گیا، عید دی اذان محلے والے بھجے، سپیکر بند کیتا، اس نے منہ تے ہاتھ رکھیا، مولوی صاحب کے کرندا پیا، اگوں مولوی صاحب آکھیا سڑ گئے ہو، نہیں آدھے اللہ اکبر نہیں سن سکتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اگ لگ گئی نے، میں پڑھنا، لوگ آکسن مولوی جی اللہ دا نام ہی مٹھا، نبی دا نام ہی پیارا، لیکن جتھے تو لے رہا نا اتھے شریعت لیمن دا حکم نہیں دیتا، دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی کیا ہے، جیڑا کام میرے نبی نے اور صحابہ نے نہیں کیتا، وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، وہ دین نہیں بننا بدعت بننا۔ اس بزرگ کے آکھیا مجھے اللہ کی قسم ہے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہی کچھ کروں گا، لا ازید ولا ھذا، اس پر زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس میں کمی بھی، ہن جڑی گل میں کرنا چاہنا، اس آکھیا اچھا جی اجازت دیو، میں اپنے پنڈ جانا، وہ اٹھیا نا تے دروازے والے پاسے گیا نا، تے جڑے صحابہ میرے نبی دے کول بیٹھے ہیں نا، میرے نبی نے ایک گل کی، عربی پڑھساں اس واسطے پڑھساں کہ من اس سے لذت آ رہی، میرے نبی دی زبان ہے، میرے نبی دی زبان مقدس ہے، میرے نبی دے کلمات ہیں، ترجمے چ مزہ نہیں رانا، لیکن انہوں دے کچھ لفظ تو سمجھ آسن، عربی دے کچھ لفظ تو سمجھ آ جاویں نا تو تساں بھی لذت لو، تساں بھی لذت لو، میرے کوئی اشارے سمجھو کچھ لفظ سمجھو، لیکن اتنا دسو
یہ جڑا بندہ جا رہا جٹ اس کوئی نماز پڑھی موقع ہی نہیں ملے، روزہ رکھیاس موقع ہی نہیں ملے، زکات دیتیس موقع ہی نہیں ملیا، تلاوت کیتیس موقع ہی نہیں ملیا، ذکر اذکار کیتیس موقع ہی نہیں ملیا، خیرات تے صدقے کیتیس موقع ہی نہیں ملے، کوئی عمل نہیں اس دے پلے، کوئی عمل نہیں، ایک کوئی عمل ہے کلمہ پڑھن تو بعد میرے نبی دے چہرے پرانوار نو ویکھیا، ایک کوئی عمل ہے اس دے پلے، صحابیت دے درجے تے فائز ہو گیا تے جلے فائز ہو کے دروازے والے پاسے گیا میرے نبی نے فرمایا من سرہو، اگلے لفظ تو سمجھ آ جانے، من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ، ہوں تو سبحان اللہ کو جا، من سرہو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، تم میں سے جس بندے نے جنت کا کوئی آدمی زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا ہے وہ جا رہا ہے کوئی اس کو عمل ہکو عمل کیوں میرے نبی دا صحابی تو جڑا صحابیت دا درجہ ہے یہ اتنا عظیم درجہ ہے کہ جہنم دی اگ انہاں تے رب نے کیا قرار دیتی حرام قرار دی، انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، علماء بیان کر دے رہن، لیکن تو سورۃ توبہ پڑھو جتھے جنت دا ذکر ہویا، جنت دیا بہاراں دا ذکر ہویا، جنت دیا نعمتاں دا ذکر ہویا، محلات دا ذکر ہویا، پھلاں دا ذکر ہویا، جتھے نعمتاں دا ذکر ہویا، میں جنتیاں نو اے بھی دیونا اے بھی دیونا اے بھی دیونا اے بھی دیونا، اس تے آخر تے اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، انہاں ساریاں نعمتاں تو جنتیاں واسطے وڈی نعمت جڑی ہے او میری رضا ہے کہ میں انہاں تے کہ ہو گیا راضی ہو گیا، میں جنتیاں تے راضی ہو گیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے رضا جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، بندے علوی آکھدا جیڑی نعمت تن اور من جنت دے وچ ون کے سب تو آخرت لبھنی ہی نہ، میرے نبی دے یاراں نو رب نے وہ نعمت اسے دنیا دے دیتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو حضرت حسین دی سب تو بڑی عظمت کی ہوئی، نل بولو یا حضرت حسین دی سب تو بڑی عظمت کی ہوئی کہ وہ میرے نبی دا کیا ہے صحابی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔